کے لیے کر رہی ہے تعلیم کے میدان، یعنی کہ جو میرا شعبہ ہے اس کے بارے میں آپ کو بتانا چاہ رہا تھا۔ اور پھر میں نے سوچا کہ اگر آپ کی طرف سے کوئی سجیشن یا کوئی مشورہ آتا ہے تو وہ بھی کریں گے، یا آپ کو کوئی سوال ہے تو وہ بھی اس کو دیکھ لیں گے۔ تو سب سے پہلے ابتدا تو میں یہاں سے شروع کرنا چاہتا ہوں کہ مجھے خوشی ہے کہ آج امتحانات بورڈز کے شروع ہو گئے ہیں۔ میں حنزہ میں تھا، وہاں پہ میں ایک اسکول میں گیا جہاں پہ امتحان ہو رہے تھے، بڑے خیر و عافیت سے ہو رہے تھے، ایس او پیز فالو ہو رہے تھے، اور یہ بڑی خوشائند بات ہے کہ اب ہر طرف امتحانات کا سلسلہ جو ہے وہ شروع ہے، اور انشاءاللہ ایک دو ہفتے میں مکمل ہو جائے۔ کچھ اپوزیشن والوں نے کوشش کی ایک اس پہ ایک سستی شہرت کے لیے کچھ سیاست کرنے کی بچوں کے مستقبل پہ، لیکن میرا خیال ہے کہ آج جو امتحان جس طرح شروع ہوئے ہیں سب کے عیاں ہو گیا ہے کہ ہم وہی فیصلے کریں گے جو بچوں کی بہتری کے لیے اور ان کے مفاد میں ہوں گے۔ اب میں آتا ہوں اس بات پہ کہ ہم یہاں پہ وفاقی حکومت کی طرف سے تعلیم کے میدان میں گلگت بلتستان کے لیے کیا کر رہے ہیں۔ ایک تو میری اپنی ذاتی طور پہ کافی دیر سے خواہش تھی، اور اس کے بعد میری چیف منسٹر صاحب سے بات ہوئی تو ہم نے اب یہ فیصلہ کیا ہے کہ نیشنل کالج آف دی آرٹس جو کہ لاہور میں ہے اس کا ایک کیمپس جو ہے وہ گلگت میں بنے گا، اور یہ صرف ایک زبانی بات نہیں ہے، زمین کا بندوبست بھی ہو گیا ہے۔ گلگت بلتستان کی حکومت جو ہے اس نے زمین جو ہے وہ ایک بتایا ہے کہ یہاں پہ ہو سکتا ہے، وہ 200 کنال ہے، اس پہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ اس پہ اگر مزید گنجائش ہو سکتی ہے، اور این سی اے کا کیمپس یہاں انشاءاللہ تعالیٰ بڑی جلدی بنے گا۔ ہم نے اس دفعہ وفاقی بجٹ میں PC2 کے ذریعے اس کے ڈیزائن اور باقی چیزوں کے لیے پیسے بھی رکھ دیے، اب اس کا ڈیزائن ہوگا، اور وہ مقامی حالات اور مقامی جو تعمیرات کا سلسلہ ہے یا مقامی آرکیٹیکچر جو ہے اس کے مطابق وہ ایک بڑی خوبصورت بلڈنگ ڈیزائن ہوگی۔ اس سے پہلے اگر 100 بچے گلگت بلتستان کے نیشنل کالج آف آرٹس پہ اپلائی کرتے تھے تو صرف 6 کو داخلہ ملتا تھا، اب یہاں پہ اور اس کے اندر آرکیٹیکچر ہوگا، ڈیزائن ہوگا، اس کے اندر آرٹس ہوں گی، اس کے اندر بہت سارے شعبہ جات ہوں گے، اور میں آپ کو یہ بتاؤں کہ نیشنل کالج آف آرٹس کے جو فارغ التحصیل ہوتے ہیں وہ تقریباً سب کو امپلائمنٹ جو ہے وہ مل جاتی ہے۔ تو یہ ایک بہت ہی اچھا انیشیٹو ہے، اور جس کو بہت زیادہ ایک فرق پڑے گا بچوں کی یہاں پہ ہنر کی تعلیم اور ڈیزائن کی اور آرٹ کی اور آرکیٹیکچر کی تعلیم کے لیے۔ اس کے علاوہ ایک ورلڈ بینک کا پروجیکٹ جو کہ سارے ملک میں ہے، لیکن اس کے لیے ہم نے 2 ضلع فی الحال آئیڈینٹیفائی کیے ہیں گلگت بلتستان میں، جہاں پہ ایک اسپیشل ایفرٹ کیا جائے گا کہ جو بچے اسکول نہیں جا رہے ان کو اسکول میں لے کے آ گیا۔ دیامر اور شگر میں یہ اس کا ایک خاص فوکس ہوگا کہ جو اسکول سے باہر بچے ہیں ان کو ہم کسی طرح سے اسکول میں لے کے آئے۔ مجھے بتایا گیا تھا کہ گلگت بلتستان میں 46,000 بچے ہیں جو کہ اسکول میں ہونے چاہیے لیکن وہ اسکول میں نہیں ہیں، تو انشاءاللہ تعالی ہم پوری کوشش کریں گے کہ وہ بچے جو ہیں وہ اسکول میں آ سکیں۔ نمبر 3، بہت سارے ایریاز جی بی میں ایسے ہیں کہ جہاں پر انٹرنیٹ کی فیسلٹی اویلیبل نہیں ہے، خاص طور پہ دور دراز علاقوں میں۔ تو اسکولوں کے حساب سے، کیونکہ اب کووڈ کی بیماری کے بعد جو ڈسٹنس لرننگ کا سلسلہ ہے یا دور سے پڑھائی کا جو سلسلہ ہے اس کی امپورٹنس بہت بڑھ گئی، اور اس لیے ہم ایک انشاءاللہ ایسا پروجیکٹ لانچ کر رہے ہیں جو سیٹلائٹ بیسڈ ہوگا، اور اس کا ایک لوکل ایریا نیٹ ورک کریٹ ہوگا جس سے جو جتنے بھی ایسے علاقے ہیں
جہاں پہ انٹرنیٹ کی فیسلٹی اویلیبل نہیں ہے، انشاءاللہ تعالی ہم کوشش کریں گے کہ گلگت بلتستان میں تقریباً کوئی بھی جگہ ایسی نہ رہے جہاں کے پراپر انٹرنیٹ کی فیسلٹی نہ ہو۔ اس کے فائدہ کیا ہے؟ اس کا فائدہ یہ ہے کہ ایک اسکول میں اگر ایک باکس پڑا ہے تو وہاں پہ دور سے بیٹھ کے کوئی لیکچر ہے، تعلیمات ہیں، کچھ ہے، وہ باہر سے بیم آؤٹ کیا جا سکے گا، اور وہ جو باکس پڑا ہے اسکول میں، اس کی وجہ سے جو کئی ہزار گز کے ارد گرد جو علاقہ ہے وہاں بھی سب جگہ انٹرنیٹ کی اویلیبلٹی جو ہے وہ ہو جائے گی۔ تو یہ بھی ہم ایک کنیکٹیوٹی کا اور پروویژن آف انٹرنیٹ کا پروجیکٹ جو ہے ہم وہ شروع کر رہے ہیں۔ اس کے بعد جو بیسک ایجوکیشن کے کمیونٹی سکولز ہیں ان کے بارے میں کوئی اپریہنشن تھی کہ جناب وہ سکول بند ہو رہے ہیں، لوگ بے روزگار ہو جائیں گے۔ ایسی کوئی بات نہیں ہے، یہاں پہ 1425 سکولز چل رہے ہیں اور یہ سکول چلتے رہیں گے اور کسی کو بھی فارغ نہیں کیا جا رہا۔ جون تک کی تنخواہیں دی جا چکی ہیں اور انشاءاللہ تعالی یہ سلسلہ جو ہے یہ جاری رہے گا، اور کسی کو یہ فکر نہیں ہونی چاہیے کہ ہماری نوکری جو ہے وہ خطرے میں ہے۔ اور یہی صورتحال نیشنل ایجوکیشن فاؤنڈیشن کے جو سکولز ہیں ان کی ہے، کسی کو نوکری سے فارغ نہیں کیا جا رہا، اور سب کے لیے انشاءاللہ جو اس وقت بچوں کو پڑھا رہے ہیں وہ پڑھاتے رہیں گے۔ اس کے بعد کچھ پروجیکٹ ہیں جو کہ ہائر ایجوکیشن کمیشن کی طرف سے ہم لانچ کر رہے ہیں، جو کہ وفاقی وزارت تعلیم کا حصہ ہے۔ اس میں گلگت بلتستان کے لیے پاکستان کی جو ٹاپ یونیورسٹیاں ہیں اس کے لیے تقریباً 65 کروڑ روپیہ مختص کیا گیا ہے اسکالرشپ کے لیے، اور یہ اس پروجیکٹ کا جو اس میں سے 8 کروڑ اس سال بجٹ میں رکھ بھی دیا گیا ہے، لیکن اوور آل 65 کروڑ روپیہ جو ہے وہ بچوں کو اسکالرشپ کے لیے ملے گا پاکستان کی بہترین جو یونیورسٹیز ہیں ان میں جانے کے لیے۔ اس کے بعد یونیورسٹی آف بلتستان کی کو مزید بہتر کرنے کے لیے، اس میں مزید فیسلٹیز پرووائڈ کرنے کے لیے تقریباً 60 کروڑ کا پروجیکٹ بنایا گیا ہے، اور اس سال 25 کروڑ روپیہ مختص کر دیا گیا ہے یونیورسٹی آف بلتستان کا۔ ٹوٹل پروجیکٹ 65 کروڑ کا ہے، لیکن جو 25 کروڑ ہے وہ اس سال لگنا شروع ہو جائے گا۔ اس کے بعد ہم نے فیصلہ کیا ہے کہ جو گلگت اور سکردو کے کیمپس ہیں کاراکوروم یونیورسٹی کے، ان میں انجینئرنگ کی فیکلٹی جو ہے وہ بنائی جائے گی، اور انجینئرنگ کی فیکلٹی کے لیے جو یہ سارا ٹوٹل پروجیکٹ جو ہے وہ 1.6 ارب کا پروجیکٹ ہوگا، جس میں سے 20 کروڑ روپیہ اس سال ایلوکیٹ کر دیا گیا ہے، جس سے یہ کام جو ہے وہ شروع ہو جائے گا۔ آپ کو پتہ ہے کہ ڈیولپمنٹ کے پروجیکٹ جب بنتے ہیں تو وہ اوور 2-3 ایئر پیریڈ ہوتے ہیں، تو پہلے سال میں جب پیسے فنڈز آ جاتے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ اب فنڈز رکیں گے نہیں، اب فنڈز آتے رہیں گے۔ اس کے بعد جو ہمارا ایک ادارہ ہے وفاقی وزارت تعلیم کا، نیشنل ووکیشنل ٹریننگ کونسل، اس کے ذریعے ہم 1200 اسکالرشپس دے رہے ہیں اور مختص کر رہے ہیں گلگت بلتستان کو۔ یہ جو اسکالرشپس ہیں یہ کیا اسکالرشپس ہیں؟ ان میں اور جو میں نے پہلے ذکر کیا اس میں کیا فرق ہے؟ پہلے جو اسکالرشپس ہیں وہ ہیں ڈگری پروگراموں کے لیے، یہ جو اسکالرشپ ہے یہ ہے ہنر کی تعلیم کے لیے، اور اس میں 2 کیٹیگریز ہیں۔ 600 ایسی اسکالرشپس ہیں جہاں گلگت بلتستان کے جو بچے ہیں یا لوگ ہیں، اڈلٹس ہیں، ان کو مختلف ٹریڈز میں ہنر کی تعلیم دی جائے گی۔ اگر کوئی الیکٹریشین بننا چاہتا ہے اس کو الیکٹریشین کی تعلیم دی جائے گی، کوئی پلمبر بننا چاہتا ہے تو اس کو اس کی دی جائے گی۔ اب ہاسپٹیلٹی ایک بہت بڑا
सब्जेक्ट पढ़ रहा है। इंशाल्लाह ताला आज मैं देख के आया हूँ, इतना टूरिस्ट आया हुआ है सारे मुल्क से। तो ये जो टूरिस्ट है इसको, और ये चलता रहेगा सिलसिला, इंशाल्लाह अगले साल भी होगा। उसके लिए बड़ा ज़रूरी है कि हमारे जो गिलगित बल्तिस्तान के लोग हैं उनको ट्रेनिंग दी जाए कि कौन कौन सी चीज़ें हैं, उसमें कोई ऑफिस मैनेजर बने, कोई शेफ़ बने, कोई वेटर बने, मतलब जो भी मुख्तलिफ़ चीज़ें जिनका ताल्लुक़ हॉस्पिटैलिटी से है वो भी ट्रेनिंग जो है हम यहाँ पे देंगे। और 600 ऐसी हुनर की तालीम होगी जिसको आजकल कहते हैं जो नए ज़माने की चीज़ें हैं, इमर्जिंग ट्रेंड्स, यानी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, इंटरनेट ऑफ थिंग्स, बिग डेटा, ब्लॉकचेन, ये नई टेक्नोलॉजीज़ और नई चीज़ें आ रही हैं जो आगे वक्त आने वाला है। अगले 20, 30, 40 साल में ये चीज़ें हैं जो इस्तेमाल होंगी। और उसके लिए 600 बच्चों को हम यहाँ पे स्कॉलरशिप, सारे पाकिस्तान में स्कॉलरशिप देंगे, वो जाके इन चीज़ों में अपनी जो तालीम लेंगे। और ये एक ऐसी चीज़ें हैं जिनकी मांग हर जगह मौजूद है।